قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسما ولا يبقى من القرآن إلا رسما مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى رواه البهقي في شعب الإيمان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز موقر علماء کرام، پس پردہ ہماری ماں و بہنیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے عزیز بھائیوں، بہت دیر سے علماء کے بیان، نعتیہ کلام اور منظوم کلام پر مشتمل مختلف جہتوں کے کلام آپ سن رہے تھے۔ یقیناً ایک خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ ان لوگوں کے یہاں معلوم کریں، اللہ کے یہاں اللہ رب العزت نے جس کی گود کو اولاد کی نعمت سے نہیں بھرا ہے اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، نہ جانے کتنے استھانوں میں، مزاروں میں، نہ جانے کیسی کیسی جگہ اپنا سجدہ ٹیکتا ہے، منتیں مانگتا ہے، بہت سارے وعدے وعید ہوا کرتے ہیں اور ہمیشہ دل میں ہراس نا امیدی سی رہتی ہے۔ اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، جسے دیا ہے تو اسے اللہ کا شکر بجا لینا چاہیے۔ اولاد کی قدر معلوم کرنا ہے تو ان سے اولاد کی قدر معلوم کرے جو اولاد سے محروم ہے اور اولاد کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کبھی تعویذات کے در پہ جاتا ہے، کبھی استھانوں پہ جاتا ہے، کبھی منتیں مانگتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی آرزویں ہوتی ہیں۔ وہ ساری کمائیوں کے بعد بھی اس کی آنگن اجیرن و اجڑا ہوا سا معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور اولاد کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم اپنی اولاد کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور اولاد کی جو شرعی تربیت ہونی چاہیے شرعی اعتبار سے ہم ان کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جس کے وجہ سے وہ اولاد بڑا ہو کر کے نافرمان ہو جایا کرتا ہے، اور پھر اس نافرمانی کی وجہ اور سبب بھی وارد ہوا کرتے، باوجود ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب اولاد کو شریعت کے سانچے میں ڈھالا اور پالا جائے گا، اسلامی اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے گی، یقین مانیے وہ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا، اس اولاد سے سرور اسے حاصل ہوگی، اور جس اولاد کو شریعت کے سانچے میں اور اسلامی اعتبار سے تربیت نہیں کی جائے گی، اسے لاڈ و پیار میں صرف جسمانی پرورش کی جائے گی اور روحانی پرورش نہیں کی جائے گی، وہ اولاد پھر آپ کے صحیح سانچے میں آپ کے خیالات کے مطابق، آپ کے آرزو کے مطابق وہ اولاد نہیں اتر سکتا ہے۔ آج بہت معاشرے میں یہ باتیں آتی ہیں، اور عام طور پر اولاد والدین شکایت کرتا ہے کہ ہمارا اولاد نافرمان ہو گیا، ماں کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، ماں پر گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے، باپ کا غریبہ پکڑ لیتا ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یقیناً ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن آج وہ اولاد اس معیار پر کیا ہو گیا ہے، کہاں سے مس اور کیا چپ ہوئی ہے، ہم سے تربیت کرنے میں کہاں کمی رہ گئی ہے،
والدین کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہماری تربیت میں، ہماری پرورش میں اور اسلامی اعتبار سے صحیح ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے جس کی بنیاد پر آج کا یہ سیاہ دن ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اگر والدین شریعت کے مطابق اگر اسے یہ باور کروائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے میں جنت ہے، باپ جنت کا صدر گیٹ ہے، ماں باپ کی رضا میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہو جاوے تو اس کی حج مقبول نہیں ہو سکتا ہے، اس کی نماز بارگاہ سمدی میں قبول نہیں کی جا سکتی ہے، ساری چیز ماں باپ ہے، تو یقین مانیے جب یہ میسیج آپ اس کے ذہنوں میں ڈال دیں گے تو وہ اولاد ماں کے گستاخی نہیں کر سکتا ہے، باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے کے لیے وہ 1000 بار سوچے گا۔ وہ ہر ممکن چاہے گا کہ ہماری ماں ہم سے خوش رہے، ہمارا باپ ہم سے خوش رہے، اور یہ سارے حقوق کی جانکاری دی جائے گی، تب پھر ہماری قدر و قیمت پہچانی جائے گی۔ آج کے اس وقت میں اولاد کو پالا تو جاتا ہے لیکن کھلا پلا کر خواہشات کا غلام بنا کر ایک آوارہ کی طرح جسمانی پرورش تو کی جاتی ہے لیکن روحانی پرورش نہیں کی جاتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو جہاں جسمانی پرورش کرتے ہیں، جسمانی پرورش کا مطلب یہ ہے کہ وقت یا کھانا کھلا دیا، بیمار پڑا تو علاج کروا دیا، کوئی تہوار یا کوئی خوشی کا موقع آیا تو کپڑا دلا دیا، کوئی اور اس کی خوشی میں ہے تو اس کی خوشی میں ہم شریک ہو گئے، یہ ان کی جسمانی پرورش ہے، اور یہ ہمارے غیر بھائی بھی کرتے ہیں۔ آپ ایک مسلمان ہو کر کے آپ میں اور غیروں میں کیا فرق ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ جہاں جسمانی پرورش کی جائے وہاں اس کی روحانی بھی پرورش کی جائے، اور روحانی پرورش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اسلامی تربیت، ایمانی تربیت اور جو ہماری شریعت کہتی ہے اس کے مطابق کیا جائے۔ ہماری شریعت میں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ جنم پائے بلکہ اس کے جہاں 7 حقوق ہیں یکے بعد دیگرے، کم از کم ان میں سے جو اہم حقوق ہیں ان حقوق کو تو ہم ادا کریں بچوں کی۔ آج ماں باپ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن اولاد کے حقوق صحیح طور سے ادا نہیں کیے جاتے ہیں، اسلامی جو شریعت کہتے ہیں اس کے مطابق نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اولاد صحیح اعتبار سے نہیں آ رہا۔ بچہ جب پیدا ہو تو ہم اس کے لیے 7ویں دن جہاں عقیقہ کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، وہی بچے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم شرعی اعتبار سے اسلامی نام رکھے جائیں۔ آج کے اس ماڈرن زمانے میں نام ایسا تیسا رکھا جاتا ہے اور اس کا معنی بہت بدلا ہوا ہوتا ہے، اور یاد رہنی چاہیے کہ نام کا اثر بچوں پر بہت پڑا کرتا ہے، اس کے مجسمہ پر بہت پڑا کرتا ہے۔ نام اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کی شخصیت، ان کی ذات پر بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بچوں کا نام اچھا رکھنا چاہیے جو شریعت کہتی ہے۔ آج اس ماڈرن زمانے میں لوگ ایک پکارو نام، کوئی نام گڈو، پپو، پنکو، رنکو، کوئی نام رکھ دیتا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور اگر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو بہت خراب معنی ہوتا ہے انگریزی اعتبار سے، ایسے معنی رکھے جاتے ہیں اور کہتا ہے یہ دلارا معنی نام ہے جس کے معنی ہی بہت خراب ہوا کرتا ہے۔ ہمیں مکلف شریعت میں کہا گیا ہے کہ ہم شرعی اعتبار سے نام رکھیں، عبداللہ، عبد الرحمن اور اس طرح کے صفاتی ناموں میں سے کوئی اچھا نام رکھیں جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، ہم وہ نام کا انتخاب کریں۔ نام ہم غلط رکھتے ہیں۔ جب بچہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تربیت صحیح طور پر کریں، تربیت کریں تو دیکھیں صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی، خلفائے راشدین کے طریقے کیے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے، حضرت حسنین کی تربیت کس طریقے سے کی گئی ہے، اور حضرت فاطمہ کی اولاد اس کے نسلوں میں اور آل فاطمہ کی اولاد